Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ بہت ہی بڑا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی کا واقعہ ہم نے اس مہینے میں بار بار سنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ابراہیم کے پاس 4 کمال ہیں، میرے ابراہیم کے پاس، میرے پیغمبر کے پاس، میرے نبی کے پاس 4 بڑے کمال ہیں۔ پہلا کمال تو یہ ہے کہ میرے حکم پر میرے ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، یہ پہلا کمال ہے میرے نبی کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے نبی کا دوسرا بڑا کمال یہ ہے کہ میرے کہنے پر میرے نبی نے اپنے بچے کے گلے کے اوپر چھری کو رکھا۔ پہلا کمال میرے کہنے پر اپنے آپ کو میرے نبی نے آگ میں ڈالا، دوسرا کمال میرے کہنے پر میرے نبی نے اپنے بچے کے گلے پر چھری کو رکھا۔ میرے نبی کا تیسرا بڑا کمال، میرے ابراہیم کا تیسرا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مسکینوں میں اپنے مال کو لٹایا، وہ مہمانوں میں اپنے مال کو لٹایا، وہ غریبوں میں اپنے مال کو لٹایا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے نبی کا چوتھا بڑا اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میرے نبی نے، جو میرا نبی ہے ابراہیم، اس نے اپنے دل میں مجھے بسایا، اپنے دل میں مجھے بسایا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ 3 بات تو ہم کو سمجھ میں آئی کہ آپ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، پھر آپ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اللہ، یہ بھی سچ ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غریبوں میں اپنے مال کو تقسیم کیا، مسکینوں میں اپنے مال کو تقسیم کیا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن اللہ، دلوں کے حالات کو آپ جاننے والے ہیں، ہم نہیں جان سکتے، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے دل میں آپ کی کیسی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے جاؤ زمین پر اور خود امتحان لو اور فیصلہ کر لو۔ تو فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا رہے ہیں کہیں پر۔ تو فرشتے آتے ہیں اور ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے پیچھے وہ فرشتے چھپ جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں، چھپ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بکریوں کو چرا رہے ہیں اور اللہ 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 کرتے جا رہے ہیں۔ وہ چراتے چراتے تھک رہے ہیں تو بیٹھ رہے ہیں، تو بیٹھتے وقت بھی اللہ 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 کرتے ہیں۔ تو فرشتے ایک دوسروں سے کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی زبان سے تو ہم نے اللہ کا نام سن لیا، ان کی زبان سے تو ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، ان کے دل میں رحمان کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ فرشتوں نے امتحان لینے کا ارادہ کیا اور فرشتوں نے پڑھا سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کون ہے وہ شخص، کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ تو وہ فرشتے انسان کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جب یہ بار بار پکارتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل جاتا ہے، یہ ایک دم بے چین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے مجھے میرے رب کی تعریف سناؤ، ایک مرتبہ تم پھر سے میرے رب کی بڑائی بیان کرو۔
تو وہ فرشتے کہتے ہیں جو انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم سنائیں گے، لیکن آپ ہم کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ کیا دیں گے آپ ہم کو اس کے بدلے میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے بکرے بکریاں ہیں، تم مجھے میرے رب کی بڑائی بیان کرو جو تم پڑھ رہے تھے، وہ پھر سے ایک مرتبہ پڑھو، یہ میرے پاس جتنے بکرے بکریاں ہیں وہ سب، اس میں سے آدھا سب تمہارا، وہ جو آدھا حصہ ہے وہ تمہارا۔ جب وہ فرشتے لے لیتے ہیں اور پھر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات، اب ہم سناتے ہیں، سنو۔ پھر فرشتے پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ جب یہ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل تڑپ اٹھتا ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جو تم کو دیا ہے وہ مخلوق ہے، اور جو تم مجھے دے رہے ہو وہ خالق ہے۔ میں نے تم کو بکریاں جو اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہے، مخلوق ہے، میں نے تم کو وہ دیا، اور جو تم نے مجھے پڑھ کر سنایا وہ خالق ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، تم نے اس کی بڑائی میرے سامنے بیان کی، اور مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فرشتوں سے کہ ایک مرتبہ اور، آخری مرتبہ ایک بار اور سنا دو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو آدھی بچی ہوئی ہیں بکرے بکریاں وہ بھی تم لے لو۔ تو فرشتے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات، اور پھر فرشتے سناتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ جب یہ سناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک رحمان تو ہی ہے، رحیم تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے، خالق تو ہی ہے، کبریائی کا والا تو ہی ہے، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں او بھائی رکو ذرا رک جاؤ، ذرا ایک مرتبہ ایک بار اور پھر سے سنا دو، تم اور پھر سے سنا دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں تمہارے پاس بکریاں تھی وہ تو ہم نے لے لی، اب کیا تمہارے پاس رہ گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرے پاس بکریاں تھی، تم نے لی، میں نے تم کو دیا، لیکن ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، تم مجھے چرواہا بنا لو، چرواہا بنا کر اپنا غلام بنا کر رکھ لو، میں تمہارے جانوروں کی، تمہارے بکریوں کی خدمت کرتا رہوں گا، میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کو چراتے رہوں گا، خدمت کرتے رہوں گا، بس ایک مرتبہ اور مجھے اللہ کی تعریف سنا دو، اللہ کی تعریف میرے سامنے بیان کر دو۔ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں انسان کی شکل میں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے ان جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، یہ تم ہی رکھ لو۔ اور فرشتے نے کہا کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اور فرشتے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا، ہم اس رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم جیسا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے ویسے تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنا ان کے دل میں کتنی اللہ کی محبت تھی، اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، یہ واقعہ ہم نے اور آپ نے بھی سنا۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے بچے کی گردن پر چھری کو رکھا، یہ واقعہ میں نے اور آپ نے بھی سنا۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کیا، یہ واقعہ میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا۔ اور اللہ کے لیے اللہ کی ایسی محبت اپنے دل میں اللہ کی بسائی کہ فرشتوں کو یقین آ گیا، اور فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جیسے آپ کے دل میں محبت ہے اللہ کے لیے ویسے تو ہمارے دل میں بھی محبت نہیں ہے۔ وہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ پوچھتے ہیں کیا تم نے امتحان لے لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے امتحان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا تم کو میرے نبی نے ابراہیم نے بتایا کس طریقے کا تم نے امتحان لیا؟ تو فرشتے سارا واقعہ سناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے امتحان کیسا ہوگا، اللہ سب جاننے والے ہیں۔ تو فرشتے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے
آسمان سے غیب کی آواز، اللہ کی آواز آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. سلام علی ابراہیم. یہ ہے محبت. یہ تھی کیسی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے. آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. ہم اپنے جانوروں کی ہمارے پاس جو استطاعت تھی ہم نے جانوروں کی قربانی دی. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اور جو لوگ صاحب استطاعت نہیں تھے وہ قربانیاں نہیں دی. لیکن جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج بھی بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا تب بھی بتاؤں گا, اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دیجیے. جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے, اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے. مومن وہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو میں تمہاری قربانی کو قبول کروں گا, تمہارے حج کو قبول کروں گا, تمہاری نماز کو قبول کروں گا, تمہارے روزے کو قبول کروں گا, تمہاری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول کروں گا اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو. تقوی کو اپنے اندر تقوی کو پیدا کریے. تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے, ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, نیک بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما, مجھے نمازی بنا, مجھے قرآن پڑھنے والا بنا, مجھے دین کی خدمت کرنے والا بنا, مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا, جب ہوگا یہ اور ہم جب گناہوں سے بچیں گے تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے اندر تقوی کو پیدا کر دیا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا, یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. اگر آپ چاہیں گے کہ دنیا بدل جائے تو دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہم کو دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی. کوئی انسان کسی دنیا کے لوگوں کو نہیں بدل سکتا. اگر بدلنا ہی ہے تو اپنے آپ کو بدلیے. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے, ہم سب کو نبی کا سچا امتی بنائے, اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ اللہ کے راہ میں جو قربانیاں دی ہیں اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے. جتنے حجاج کرام اس سال حج کیے ہیں اللہ تمام کے حج کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.